السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. ناظرین, گزشتہ شب میرے پروگرام کے آخر میں نے بر صغیر کے عظیم خطیب, صحافی, شاعر, سیاستدان جناب آغا شورش کشمیری کے ذکر پہ ختم کیا تھا. انہوں نے جو چیزیں لکھیں اس میں کئی اصناف تھیں دشمن کی, اور ہمیں دشمن بھی وہ جو دو منہا نہیں بلکہ کئی منہ والا ہے, جو کبھی کوئی شکل لے کے ڈسنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی کوئی شکل لے کے آتا ہے اور ڈسنے کی کوشش کرتا ہے. اس پہ بات کریں کہ 9 مئی کو کیا ہوا, اور کمیٹی جو بن چکی ہے 5 رکنی اعلیٰ سطحی وفاقی وزراء اس میں شامل ہیں. اس سے پہلے آپ کو ایک کہانی یوں سناتا ہوں کہ 6 جنوری 2021 کو جو بائیڈن کی حکومت کو توثیق دینے والے کانگریس کے مشترکہ اجلاس پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے دھاوا بول دیا. پرتشدد واقعات میں 7 لوگ زندگی کی بازی ہار گئے, جن میں 3 پولیس اہلکار بھی تھے. ٹرمپ کے حامی کیپٹل ہل میں گھس گئے, توڑ پھوڑ کی, اور ان کا موقف یہ تھا کہ 2020 کے عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. یہی موقف لے کے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک جماعت, بلکہ 2 جماعتیں جو کفن لہراتے ہوئے آئی تھیں قبریں کھودنے کے لیے, جنہوں نے سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں لٹکائی تھیں, اور وہاں پہ بھی ایسا ہی الزام تھا. 2000 لوگ عمارت میں داخل ہوتے ہیں کیپٹل ہل میں, اور یہ ساری چیزیں میں اس لیے یاد کرا رہا ہوں. ان تشدد واقعات کے نتیجے میں اس وقت 950 لوگ گرفتار کیے گئے, اور ان لوگوں کو ریاست کے خلاف ورگلانے, توڑ پھوڑ کرنے, سرکاری کام میں مداخلت جیسے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا, اور یہ سلسلہ بڑھتا ہزاروں لوگوں تک پہنچا اور اب بھی جاری ہے, اور اس میں جو ملوث ہے اسے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا. اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک شخص تھا سٹیورٹ روڈز, اس کو لوگوں کو ورگلانے کے جرم میں 20 سال قید کی سزا سنائی گئی. پھر جیکب چانسلے کو سینٹ میں روسٹرم پر تصویر بنوانے کے چکروں میں 41 مہینے کی سزا سنائی گئی ہے. اسی طرح کیپٹل ہل میں داخلے پر ریفٹ نامی شخص کو 7 سال 3 مہینے کی سزا سنائی گئی ہے. اب یہ تو تھا وہ معاملہ کہ ہم نے جنہوں نے پارلیمنٹ پہ چڑھائی کی, جنہوں نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی, قبریں کھودی, کفن لہرائے, بل جلائے, ہنڈی کی باتیں کی, انہیں برسر اقتدار بھی لایا گیا. ہائے کتنا افسوسناک معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے کہ 9 مئی کو میرے شہداء نہیں بخشے جاتے, جناح ہاؤس نہیں بخشا جاتا, جی ایچ کیو نہیں بخشا جاتا, لوگ نہیں بخشے جاتے, فوجیوں کی, رینجرز اہلکاروں کی اور پولیس والوں کی گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ انسانی حقوق بڑے متاثر ہو رہے ہیں, یو این او کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ جو واشنگٹن سے 224 مائلز پہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کا دفتر ہے, وہاں تو کوئی نہیں گیا کہ انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں, اور یہاں پہ ہم پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کریں گے. بہرحال کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے اور 14 روز میں رپورٹ پیش کرے گی. 5 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی اسی موضوع پہ اور انہی موضوعات پہ بات کریں گے. اسٹوڈیو کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب آغا اقرار ہارون, اور سینئر صحافی تجزیہ کار کسی تعارف کے محتاج نہیں برادرم عامر غوری. بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار اور گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا گروپ جناب سلمان غنی, اور وہ شخصیت بھی میرے ساتھ ہیں جن کا کل بھی ذکر ہوا, جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پارٹ 2 بھی چلایا جائے گا, سینئر صحافی تجزیہ کار جناب رضوان رضی. بہت شکریہ رضی صاحب آپ کے وقت کا. مجھے اجازت ہو تو میں لاہور سے شروع کر لوں جہاں پہ یہ واقعہ اصل ہوا. میں سلمان غنی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. سلمان غنی صاحب, یہ امریکہ میں جو ہوا وہاں سے ورلڈ کپ بھی لے کے آئے تھے حضرت صاحب, کہہ رہے تھے اسی ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور یہ سارا کچھ اگر ان ممالک میں ہوتا ہے, ہماری دفعہ اقوام متحدہ اور پھر ہمارے اداروں کے خلاف جو ہے وہ سیریز چلا دی جاتی ہے, ٹرینڈز چلا دیے جاتے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ؟ شکریہ جواد صاحب. دیکھیں, آپ نے کیپٹل ہل کی بات کی, آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی, تو ٹرمپ صاحب کو میں شخصیت نہیں ایک کیفیت سمجھتا ہوں.
اور یہ کیفیت اس بات کا نام ہے کہ جو بھی چیز سامنے آئے اس پہ چڑھ دوڑا جائے. بات یہ کہ 9 مئی کے واقعات پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. آپ نے بھی حوالہ دیا امریکہ کا کہ وہاں پر کس کس کو کس طرح ان پر الزام ثابت ہوا اور انہیں سزائیں دی گئی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اب وزراء کی کمیٹی بنانی پڑی؟ پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہے تو یہ معاملہ تو بہت پہلے ہمارے اداروں کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچ جانا چاہیے تھا. یہ کیسز کورٹس میں جانے چاہیے تھے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے تھی. دیکھیں میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں, کسی پولیٹیکل ورکر کے خلاف نہیں, لیکن 9 مئی کے واقعات پہ میرا شروع سے ایک سٹانس ہے کہ کیا آپ کا دشمن دن دہاڑے یہ کام کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ میں کئی دہائیوں سے لاہور میں مقیم ہوں اور لاہوریوں کا پاکستان کے حوالے سے, پاکستانیت کے حوالے سے ایک سٹانس ہے. اور آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج تو کیا ہوگا, کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ پاکستان کی ریاست یا ریاستی اداروں پہ کوئی چڑھ دوڑا ہو. اور اس واقعے نے صرف ایک پارٹی کو دفاعی محاذ پہ نہیں کھڑا کیا, بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست اور سیاسی سسٹم کو کمزور کیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی ادارے ہیں جو پاکستان کی پولیٹیکل وہ تو پاکستان میں اپنی سیاست کو مضبوط جمہوریت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں, اور ایک وہ شخص ہے اور اس کی جماعت. دیکھیں فیض صاحب, ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اس شخص کو پاکستان کی سیاست میں کس نے مسلط کیا, کیوں کر کیا, مقاصد کیا تھے. اور میں سمجھتا ہوں جب تک 9 مئی کے اصل ذمہ داران کو آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے اس طرح کے واقعات کا احتمال رہے گا. اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کے عوام جو ہے ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ. اور ایک ایسے وقت میں 9 مئی ہوا جب پاکستان کے سیکورٹی ادارے اور ہمارے فوجی جوان مغربی سرحد پر ایک شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں. دہشت گردی کے سدباب کے لیے انہوں نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے اور آج بھی وہ برسر پیکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا ایک بڑا کریڈٹ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی رہی. لیکن پاکستان میں یہ صورتحال کیوں طاری ہوئی؟ پاکستان کی دنیا بھر میں جنگ ہنسائی ہوئی اور آج بھی آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ بیرون ملک ایک آرٹیکل لکھا جاتا ہے ایک شخص کے نام سے جو جیل میں مقیم ہے. آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال جو لوگ ہمیں انسانی حقوق کا درس دے رہے ہیں انہیں ذرا غزہ بھی دکھائیں. وہاں پر ہزاروں لوگ, جو 20-22 ہزار لوگ وہاں پر شہید ہو گئے, وہاں پر ان کی انسانیت کہاں ہے, وہاں ان کی انسانی حقوق کہاں ہے؟ اور آپ نے یو این کی بات کی ہے تو یو این کا بھی رول یہ ہے کہ جہاں پر امریکہ کے مقاصد ہوتے ہیں وہاں پر استصواب رائے ہو جاتا ہے, وہاں پر سوڈان کے اندر, مشرقی تیمور میں, ایریٹریا میں, لیکن فلسطین اور کشمیر میں نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے ضمن میں 9 مئی کے واقعات کے جو اصل ملزم ہیں, جو اصل مائنڈ سیٹ ہے, اسے کٹہرے میں لانا پڑے گا. جب تک آپ انہیں اس کے انجام پہ نہیں پہنچائیں گے اس طرح کے واقعات کا احتمال رہے گا. رضوان رضی صاحب, کل آپ کا ذکر ہوا اسی پروگرام میں, آپ نے کہا جی اربوں روپے آ چکے ہیں اور مزید ایسی حرکتیں ہوں گی, کاروائیاں ہوں گی اور پارٹ 2 چلے گا. کیا ہے یہ سارا کچھ, کس طرح کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم اس وقت انڈر وار ہیں, ہم زیر جنگ ہیں اس وقت, ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے اور وہ جنگ ہے ہائیبرڈ میڈیا وار, جس کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے. خاص طور پہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہونے جا رہے, اس حوالے سے ایسی ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے پوچھتا نظر آتا ہے. لیکن میں ذرا 9 مئی کو الگ طرح سے دیکھنا چاہ رہا ہوں, میں ذرا جذباتی ہو جاؤں تو اس کو نظر انداز کر دیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا کرنل شیر خان. کرنل شیر خان جو ہیں کشمیر کے اندر بچہ بچہ ان کو جانتا ہے, موجودہ آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے وقت انہوں نے ایک فورس کھڑی کی اور جو موجودہ آزاد کشمیر کا حصہ ہمارے پاس ہے وہ انہوں نے آزاد کروایا. اور ان کے انڈیا بھی تعریف کرتا ہے جی ان کے نہیں ان کی نہیں, یہ ان کے زیر کمان لڑنے والے ایک صاحب جو وزیرستان سے گئے تھے وہ واپس پلٹے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب عطا عطا کیا تو انہوں نے اس کا نام کرنل شیر خان رکھا. اب اور وہ کرنل شیر خان جو تھا وہ دوبارہ کشمیر کے محاذ میں گیا اور شہید ہوا. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کریڈٹ دینے کے لیے
اس کا مجسمہ لگایا، اس کے مجسمے کی بے حرمتی کی گئی. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے سرحد پار والوں کے سینوں کے اندر ٹھنڈک ڈالی؟ اس کرنل شیر جس کی پوری نسل کی قربانی موجود تھی کشمیر کے لیے، اور کرنل شیر خان کو کے مجسمے کو ہی اٹھا کے سر کے اوپر سے کیوں پٹکا گیا؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، باقی پارٹیسپینٹ سے. باقی اور بھی ہمارے شہداء کے مجسمے لگے ہوئے تھے. سمبولیکلی اس کی بہت خوفناک میننگ نکلتی ہے. اور اگر آپ 9 مئی کے لوگوں کو کچھ نہیں کہنا چاہ رہے تو پھر 8 فروری کو دفع کیجئے، ایک جتھا آئے جو پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کرے، اپنی حکومت کا اعلان کر دے، وہ آ کے یہ والی حرکت کر دے. دیکھیے اگر اس ملک کے اندر جمہوریت نے رہنا، کیونکہ رہنا ہے، کیونکہ ملک جمہوریت کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اس ملک میں جمہوریت نے آگے چلنا ہے، جو کہ چلنا ہے، کیونکہ جمہوریت کے ساتھ اس ملک کا مستقبل وابستہ ہے. تو پھر انتخابات بھی ہوں گے، اور وہ والے عناصر جو کرنل شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کر کے اس کی ویڈیوز بنا کے پورے اہتمام کے ساتھ میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں اور کسی کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے کیا کیا ہے، ان کے لیے اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. ان کے لیے اس ملک کے قانون کا جو ہے وہ رستہ کھلنا چاہیے. بالکل کھلنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. صحیح. عامر غوری صاحب، پورے آپ نے بھی سنا آپ جب آئے کہ کیپٹل ہل کے اور مغربی دنیا کے کہ سب سے زیادہ جاننے والے لوگ، اور ادھر ہی صدائیں دیں جی پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ایکشن لیا جائے، اس میں داخل ہوا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح چلے گا آگے کام؟ دیکھیں جواد، جو پولیٹیکل وائلنس ہے اور پولیٹیکل ایجیٹیشن وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. وہ گلوبل تاریخ کا بھی حصہ ہے. جہاں جہاں پالیٹکس ہے وہ اگر اس کو دبایا جائے گا تو اس کے خلاف آواز تو اٹھے گی. سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر 9 مئی کو کیا ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ جس پارٹی کے لوگوں کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اس کی لیڈرشپ نے اس کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی افواج کی طرف کیوں موڑا ہے. دیکھیں پاکستان کی افواج نے اس دنوں میں کوئی یہاں پر مارشل لا نہیں لگایا تھا، یہاں پہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں آئی تھی. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ 1971 میں، 77 میں، اس کے بعد 88 میں، 86 میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اس کے بعد بھی 90s میں بھی، 2000s کے اندر بھی، کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پریشر آیا ہے تو انہوں نے مختلف طریقے سے ریئیکٹ تو کیا ہے، لیکن اس طرح نہیں کیا تھا کہ ایز ایف کہ کہیں پہ بیٹھ کے یہ پلان ہو رہا ہو کہ اگر فرض کیا دیکھیں نا، اگر اس پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف نیب کے کیسز چل رہے ہیں تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اس کے جو مطلب سپورٹرز ہیں وہ نیب کے ہیڈ کوارٹر پہ جا چڑھ جائیں. صحیح. اگر فرض کیا سپریم کورٹس ان کو فیصلے جو ہیں ان کے حق میں نہیں ہو رہے تھے یا ہائی کورٹس میں تو وہ کورٹس پہ چڑھ جاتے. کراچی سے لے کے اور 4 سدہ تک اور سوات تک اور چک درے تک جہاں جہاں مطلب یہ چند شہداء نہیں ہیں، بیسیکلی یہ شہداء کی بات نہیں ہے، ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے اس طرح لگتا ہے پلاننگ کی گئی تھی. ایسی پلاننگ کی گئی تھی کہ دیکھیں پاکستان جو ہے پولیٹیکلی بہت نروس سٹیج سے گزر رہا ہے. یہ کوشش مجھے اس طرح لگتا ہے یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی افواج کے ساتھ لڑایا جائے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی یہ چیز کسی مطلب پاکستانی کا تو مائنڈ سیٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. تو میں اس کو تھوڑا سا نا وائڈر فریم میں دیکھتا ہوں کہ کیا وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی افواج جو ہے ان کے اندر ڈسپلن ٹوٹے، اس کے اندر افواج جو ہیں وہ افسران آپس میں لڑ پڑیں، یا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ نکل کے پاکستان کی افواج کے اوپر حملے کریں اور پھر کہیں خدا نہ خواستہ گولی چل جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اٹیمپٹ تھی ساری، اس کے اندر ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ جس طرح مطلب سلمان کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈھونڈنا ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کون ہے. لیکن ابھی اس کا کام جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جن کا کام ہے کہ ان پہ الزام لگائے جائیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس کو واقعی یہاں میں ضرور ایگری کروں گا کہ اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کے اتنا قریب آ جائے اور وہ پارٹی جو ہے وہ 2 ایسے ایشوز کو آپس میں مکس کرنے کی کوشش کرے کہ کل تک جن لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ جن لیڈرشپ جو ہے جنرل باجوہ کے بارے میں ان کے الفاظ تھے کہ جمہوریت کے لیے جتنا کام جنرل باجوہ نے کیا ہے اتنا تو کسی نے کیا ہی نہیں ہے، اور پھر یہ وقت آ جائے کہ آپ اسی شخص کو جانور کہنا شروع نہیں، ہاں، اور اس کو جانور کہنا شروع کر دیں. مطلب اس سے زیادہ گھٹیا حرکت کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا.
تو میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کی صحیح. لیڈرشپ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ووٹ نہ ڈالیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ پچھلے 4-5 سال میں اس ملک کا اور ملک کے اسپیشلی نوجوانوں کا جس بری طرح سے جو ہے بگاڑا گیا ہے، اس میں بے پناہ پریشانی ہے کل کے پاکستان کے لیے۔ آغا اقرار ہارون صاحب، جس طرح عامر غوری صاحب یہ فرما رہے ہیں، تو اس میں تو دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو بڑے اعلیٰ عہدوں پہ متمکن تھے اور ان کی بھی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ آ جاؤ وہاں پہنچو یہ کر دو، اب بھی کیا ثبوت چاہیے مزید؟ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ فیض صاحب جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ تو میرے دوستوں نے بہت ڈیٹیل بتا دیا ہے، وہ تو ہو گیا۔ 9 مئی کے بعد کیا ہوا؟ یہ ایشو اس وقت یہ ہے 9 مئی اور آج کے درمیان تقریباً 8 مہینے ہو چکے ہیں، بلکہ 9th منتھ شروع ہونے والا۔ ریاست پاکستان نے اس 9 مئی کے واقعے کے بعد ریئیکشن یا رسپانس کیا دیا؟ میرے لیے یہ ضروری ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ اور جیسے کہ بات ابھی غوری صاحب نے کہی ہے کہ اب آ کے ہم رسپانس کرنا کو شروع ہوئے ہیں، جبکہ وہ چیزیں اتنی مزید کانفلکٹنگ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کا استعمال اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اب ان کے اوپر اگر زیادہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ ساری میوٹنی کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ جو 8 مہینے ایک ریاست کا رسپانس کیا رہا ہے، یہ میرے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل فلاسفی بہت ضروری ہے۔ جب میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں وہ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ کوئی بھی پاکستانی نہیں کر سکتا تھا، اور جس طرح شاید دوستوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی انسٹالیشن کو، پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ کوئی سین آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ پھر وہ یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آدمی لایا گیا تھا، پھر وہ اگر ذمہ دار ہیں تو ان پہ کبھی کوئی پوچھے گا، کوئی بات بھی کرے گا؟ اگر وہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی ہے جو لوگ لائے تھے اس کو، تو پھر یہ آدمی بھی شاید ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وہ کمپلیکسٹی جو میں ایز اے سو کال ٹیچر فیس کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو۔ جب تک ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ ثابت نہیں کریں گے کہ جو کچھ پاکستان میں اس شخص نے کیا وہ ایک دشمن، برا ترین، بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یس، جو جس طرح کے شروع میں بات کی سلمان بھائی نے کہ جو اس کو لے کر آئے تھے، پھر اس کو بھی تو اس پہ بھی تو بات کرے نا۔ اور ایک آپ اس کے ایک اور بات ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی 16 مہینے، اس کے بیچ میں پہلے یہ جو ایک چیز چل رہی تھی، جو اس پاکستان کے خلاف ایک سازش نظر آ رہی تھی، جو ایک ہیٹ مونگرنگ کی جا رہی تھی فوج کے خلاف، اس 16 مہینے میں بھی کی جا رہی تھی جبکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی۔ ایک آخری ایز اے رپورٹر میں نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اس سے دور کھڑی رہی کہ بھائی جو لے کر آئے ہیں اب وہی بھگتے ہیں، اور اس کا نقصان پورے قوم کو۔ چلیں اب جو کمیٹی بنی ہے اس کے ایک اہم رکن وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات و پارلیمانی امور جناب مرتضیٰ سولنگی ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم سولنگی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سولنگی صاحب، یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ بہت دیر کر دیتا ہوں اور کافی دیر ہو گئی 9 مئی کو گزرے ہوئے، لیکن اب جو کمیٹی بن گئی ہے اس کے کیا اہداف کیا ہے، خد و خال کیا ہے، اور کب تک کی اس میں سے کوئی چیز نکل آئے گی؟ کیونکہ شواہد بھی موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، بہت کچھ موجود ہے، کہاں جائیں گے ہم، کہاں تک پہنچیں گے؟ پہلے تو کوئی دیر نہیں ہوئی، 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے، کیسز رجسٹر ہوئے، تحقیقات ہو رہی ہے، کیسز چل رہے ہیں، کچھ لوگوں کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں، کچھ لوگوں کی فوجی عدالتوں میں، تو کسی قسم کی کوئی دیر نہیں ہوئی۔ جو کمیٹی بنی ہے یہ ایک مجموعی، ایک ہولسٹک ایک تصویر بنانے کے لیے ہے۔ یہ وزیر اعظم اور کابینہ نے یہ مناسب سمجھا کہ جہاں انفرادی طور پر مختلف کیسز کی تفتیش ہو رہی ہے، وہاں پر اس پورے واقعے کے بارے میں ایک مجموعی ایک تصویر بننی چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے، اس کے محرکات کیا تھے، اور یہ کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے قانونی اور دوسرے انتظامی کون سا فریم ورک ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ سفارشات ہیں اور ان کی روشنی میں پھر حکومت فیصلہ کرے گی کہ کیا کوئی انکوائری کمیشن بٹھانا ہے یا ہم اپنی سفارشات اگلی منتخب حکومت کو دیں۔ تو دیر کوئی نہیں ہوئی، جب حکومت آئی ہے، ابھی 5 مہینے ہماری حکومت کو مکمل نہیں ہوئے، ہمارے سامنے اس سے اور بھی بڑے
मुश्किल मसले थे कि मुल्क के दिवालियापन होने का खतरा था, उसको रोकना था। स्मगलिंग है और 50 और मसले थे, बिजली की चोरी है, स्मगलिंग है। सही। तो जो अहम मामला थे उन पर हमने तवज्जो दी, लेकिन अब जबकि चंद हफ्ते रह गए हैं तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम इस पर भी एक कमेटी बनाए, और अभी उसका पहला इजलास नहीं हुआ। सही। अच्छा सोलंकी साहब, यहाँ बात हो रही थी कि अगर कैपिटल हिल पे हमला आवरों को 20 साल और 3 साल और 41 महीने सिर्फ तस्वीर बनाने पे, अगर रोस्ट्रम पे जाके सेनेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के सेनेट में जाके, कैपिटल हिल में जाके, तो यहाँ पे उस तरह से सजाएं और वो चीज़ें उतनी तेज़ी से नज़र नहीं आ रही। इसलिए कि वहां पर उनका जो अदालती निज़ाम है और उनका जो कानून का जो तरीक़ेकार है वो इतना तगड़ा है कि वो होता है। यहाँ पर लोगों के पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, झूठे इल्जामात लगा देते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद किस्म की बातें होती हैं। उसके नतीजे में कितने लोगों को यहाँ आपने सजाएं और जुर्माने भरते हुए देखा है। लोग जो है वो बरतानिया जाकर, पाकिस्तान के जो केसेस हैं वो जाकर वहां लड़ते हैं और उनको जो है वो इंसाफ मिलता है। तो ये जो सवाल है ये हमारे पूरे अदालती निज़ाम पर सवाल है, लेकिन इसको निगरान हुकूमत ने तो ठीक नहीं करना, इसको तो जो मुंतखब हुकूमतें हैं उन्होंने ठीक करना है इस निज़ाम को। हम अपनी सिफारिशात देकर जाएं इस हवाले से भी जो आपने सवाल उठाया है। अब हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को मुंतखब करेंगे जो इन तमाम ये जो कई दिहाइयों के जो मामलात हैं उनको ठीक करेंगे। अच्छा सोलंकी साहब, मुझे एक और सवाल ये करना है कि अगर हम ये देखें, मैं वापस उधर ही चलता हूँ, कैपिटल हिल, वहाँ से 224 माइल्स है न्यूयॉर्क UN बिल्डिंग, वहाँ तो किसी ने इंसानी हकूक़ के नाम पे एहतजाज नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो फटाफट अक़वाम मुत्तहिदा को बुलाओ जी और हमारे हकूक़ मुतासर हो गए, और न सिर्फ 9 मई के हवाले से, बाकी हवालों से भी आप उस कमेटी के भी मेंबर हैं। ये क्या वतीरा है कि फटाफट बैरूनी क़ुव्वतों को ख़त लिख दें और IMF को लिख दें कि ना जी कोई किस्त ना जारी की जाए? इसको किस तरह देखते हैं? ये कितनी हुब्बुल वतनी हो सकती है? मेरे ख्याल में आपके सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है और उससे बेहतर कोई तबसरा हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन कमेटी के हवाले से बात करना ज़रूरी थी। सलमान गनी साहब, वो जवाब भी मिल गया कि देर नहीं हुई, दीगर मामलात जिसमें धंस गए थे हम, जिसमें फंस गए थे हम, जिस अफरीत ने हमें दबोच रखा था मुआशी तौर पे, उसका सामना था, स्मगलिंग का सामना था, दहशत गर्दी थी। लिहाजा अब आगे क्या आपको नज़र आ रहा है कि इस चीज़ को मज़ीद जवाज़ बना के पाकिस्तान की जग हसाई की जाएगी या थोड़ा सा आइन और कानून के दायरे में रहा जाएगा? देखें जवाद, मेरा ख्याल बड़ी अच्छी बात की है सोलंकी साहब ने कि निगरान हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों तक महदूद है और बड़े काम जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को करने हैं। जहाँ तक 9 मई के वाक़यात का तल्लुक़ है, सोलंकी साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा अदालती सिस्टम मौसर नहीं है। माजी के अंदर आप देखते रहे, देखें पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हवाले से पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस ने जद्दोजहद की है, मीडिया ने जद्दोजहद की है, सिविल सोसाइटी ने की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे अदालती सिस्टम और हमारी अदलिया ने कन्फ्यूजन तारी रखी है और उसके बाद फैसलों से पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हुआ। और आज सूरत हाल ये है कि देखें बड़े काम के लिए बड़े बेंच बन रहे हैं। आज काजी फाइज ईसा साहब ने एक कन्फ्यूजन तो पाकिस्तान में से ख़त्म की, इसलिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और रियासती इदारों में एक कन्फ्यूजन थी इलेक्शन के हवाले से। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से यकसुई है। 8 फरवरी के इलेक्शन के पीछे चीफ जस्टिस भी खड़ा है, वाले सदर भी खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस भी खड़ी है। आखिर कौन लोग हैं जो इस हवाले से कन्फ्यूजन तारी कर रहे हैं? ये जो सेनेट के अंदर रेजोल्यूशन आई है, इसकी टाइमिंग आपको नहीं पता कि क्या है? ये कौन लोग हैं? ये खुद ऐवान में किस तरह लाए जाते हैं? ये बड़े खेल का हिस्सा होते हैं। मैं समझता हूं कि आज जब पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन का खात्मा करना है, आगे की तरफ बढ़ना है, आइन कानून की बालादस्ती कायम करनी है, मुआशी बहाली और तरक्की के अमल को तेज करना है, तो फिर पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत जवाद साहब ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना इंतखाबात हो और इनके नतीजे में पाकिस्तान में एक मजबूत हुकूमत बननी चाहिए,
تاکہ مضبوط حکومت بڑے فیصلے کر سکے. اور جہاں تک 9 مئی کے واقعات کا تعلق ہے, میں پھر کہوں گا کہ آپ کی پروسیکیوشن کا سسٹم ناقص ہے. پروسیکیوشن اگر مؤثر رول ادا کرے گی تو عدالتیں فیصلے کرے گی, اور اگر 9 مئی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو تو پھر آج پاکستان کے اندر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے, پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ سارا کچھ نہ ہوتا. کہ یہ رجحان کیوں کر عام ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ اور میں بڑے آپ کو وثوق سے بتاتا ہوں کہ یہ آپ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا, رضوان رضی صاحب جانتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس چل رہے ہیں یہ کہاں سے چل رہے ہیں. یہ پاکستان کی ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کون کر رہا ہے؟ پاکستان کے سپاہ سالار کو مورد الزام کون ٹھہرا رہا ہے؟ جب دیکھیں ہم جب فوج کی بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک اس وقت آپ سردی کی شدت دیکھیں کہ وہ جو ہمارے سیاچین پہ کھڑا آخری فوجی جوان ہے, میں ہمیشہ فوج کے بارے میں گفتگو کرتا ہوا آخری فوجی جوان کے چہرے کو سامنے رکھتا ہوں, جس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کہ فصیلوں پہ ہر ایک سمت, ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. آج ہم اپنے طرز عمل سے ان کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ پاکستان کی فوج کے بارے میں پاکستان کے اندر پاکستانی قوم ان کے پیچھے کھڑی تھی. اور ایک میں آپ کو یاد کرواتا چلوں, جنرل حمید گل ایک بات کہا کرتے تھے کہ جی دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے, اور غیر مستحکم کرنے کے لیے وہ فاصلے پیدا کرے گا پاکستان کی فوج میں اور قوم میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کام کس نے کیا پاکستان کے اندر, اور کون پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرتا رہا؟ میں نے اس لیے کہا تھا کہ کیا دشمن کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس جنرل ہاؤس کو آ کے ٹارگٹ کرے گا؟ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کرنا ہمیں کوئی اس میں مجھے کوئی ہار نہیں ہے کہ ایک شخص کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا. اور میں بڑے بہتات انداز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے پاکستان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کرنے کا. تو یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی پاکستانیت کو بروئے کار لانا چاہیے. پاکستان اندرونی طور پہ مستحکم ہوگا, مضبوط ہوگا, تو پھر کوئی یہاں سازش نہیں کر پائے گا. جو لوگ یہاں پاکستان کے اندر ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, کیا آپ کو نہیں پتا کون کہہ رہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کون کہہ رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے؟ آج پاکستان اس سارے خطرات سے باہر نکلا ہے, لیکن بنیادی ذمہ داری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے کہ وہ ملک کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرے. انتشار اور خلفشار کا کلا کما کرنا ان کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح ہے. ایک وقفہ کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ. جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ, چوز پے پاک. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں جواد فیضی, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. رضوان رضی صاحب, جس طرح سلمان غنی صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ سب کو مل کے چلنا ہوگا, لیکن یہ جو سوشل میڈیا خاص طور پہ آپ کا سبجیکٹ ہے, آپ اس پہ پڑھاتے بھی ہیں اور خود بھی ماشاءاللہ جاندار گفتگو فرماتے ہیں. کل بھی آپ کا ذکر آیا اس پروگرام میں. یہ سوشل میڈیا والوں کو, اور کل تو وہ سمیرہ خان ہماری ساتھی رپورٹر جو تھی وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ صرف باہر سے پیسہ نہیں آ رہا, یہاں پہ اسلام آباد, کراچی, لاہور کے اندر جو بچے بچیاں ہیں ان کو بھی بڑے برٹش اور امریکن جو انداز ہے گفتگو کا اس میں اسیر کر کے تو ان کو بھی اپنے کام پہ لگا لیا جاتا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں, کہاں تک جائیں گے ہم؟ دیکھیے, پرسیپشن جو ہوتا ہے وہ ریئلٹی سے زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے, اگرچہ اس کا ریئلٹی کے قریب بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کے ذریعے پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس وقت وہ مین سٹریم میڈیا سے سوشل میڈیم جو ہے, جو آپ میڈیم کہا کرتے ہیں, تو سوشل میڈیم جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو گیا ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ ایوولوشن ہو رہا ہے.
کسی زمانے کے اندر کاغذ کے اوپر لکھا ہوا حرف جو تھا وہ بڑا معتبر جانا جاتا تھا. پھر جناب صوتی آواز بھی آ گئی اس کے ساتھ, یعنی کہ ریڈیو آ گیا, پھر ٹی وی آ گیا, اور اب ان سب کا ملغوبہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے طور پہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیے یہ بات ابھی تک کسی جگہ کے اوپر پوری فورس کے ساتھ نہیں کہی گئی کہ 9 مئی سے لے کے 12 مئی تک 339 جو تنصیبات تھی ان کے اوپر حملے ہوئے. میں نے تو ایک مجسمے کا ذکر کیا نا, لیکن باقاعدہ 339 تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے. کون دہشت گرد جو ہے وہ اور کون پاکستان کا دشمن جو ہے وہ اس سے زیادہ سیلیبریشن کر سکتا ہے اس کے اوپر کہ ایک دن کے اندر بڑے منظم طریقے کے اندر, یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جسے کہ کسی کے ذہن میں آیا اور اس نے اٹھ کے کر دیا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے 339 کے جگہوں کے اوپر 339 لوگ تو نہیں گئے ہوں گے نا, ان کی تعداد زیادہ ہوگی. کسی نے ان کو کوآرڈینیٹ بھی کیا ہوگا, کسی نے ان کو ڈائریکشن بھی دی ہوگی. یار اب تو وہ آڈیو شکل کے اندر تمام سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہیں کہ اس وقت کیا ڈائریکشن دی گئی تھی. کسی نے ان کو ابھارا بھی ہوا ہوگا اپنے ملک پہ اوپر حملہ کرنے کے لیے, آپ کو راضی کرنے کے لیے. کسی بھی فرد کو بھلے اس کی عمر کوئی بھی ہو, بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ بیانیہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سارا پروسیس ہوا ہوگا نا, تبھی تو وہ لوگ جو تھے وہ اس حرکت کے لیے آمادہ ہوئے اور حملہ آور ہو گئے. ایک تو اس بات کو یہاں پہ مد نظر رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو آئیڈینٹی کرائسس ہے نا, کہ ایک شخص اگر بیٹھ کے 10,000 ووٹس ہائر کر لیتا ہے تو وہ آپ کے پورے سوشل میڈیا پرسپشن کو چینج کر دیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ 10,000 ووٹس ہائر کرنے کے اندر اس کو کتنے ہزار ڈالروں کی ضرورت ہے, تو جنہوں نے یہ کام کروانا ہوگا یقیناً وہ ڈالر بھی ادا کر دیں گے. تو پچھلے دنوں ہم نے ایک ٹرینڈ کا چیر پھاڑ کیا, اس کا پوسٹ مارٹم کیا, تو پتا چلا کہ جو ایک پارٹی کے سربراہ کلیم کر رہے تھے کہ ان کی جو ٹی وی کے اوپر جو ان کی ہرزہ سرائی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہرزہ سرائی وہ 10 لاکھ لوگوں نے دیکھی, تو جب اس کے بیک اینڈ میں جا کے چیک کیا گیا تو ٹوٹل 23 لوگ تھے جنہوں نے تاثر یہ قائم کیا کہ ہم 10 لاکھ لوگ ہیں. تو اس سے آپ ریئلٹی کا اور ایکچوئلٹی کا اندازہ کر لیں جو کہ حقیقت کے ساتھ ایگزسٹ کر رہے, اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا کہ 23 لوگ ایک مختلف سسٹم سے آپریٹ کرتے ہوئے آپ کو اور مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو تقریر مہاتما فرما رہے ہیں اس کو 10 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنا بڑا ڈسپشن ہے یہ سوشل میڈیا. اب ایک تو جو ہے اس کا وہ بھی علاج ہو سکتا ہے جو چین یا سعودی عرب کی حکومت نے کر رکھا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کو اتنے ہی منظم طریقے سے آگے سے ٹکریں اور ہم بھی ٹکر کے لوگ ثابت ہوں اور ٹکریں اس کو جا کے اور ایکچوئل جو ہے اس کے ذریعے اس کو نہیں. رضی صاحب یہ ٹکر تو پھر ریاست سے ٹکر ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے, آپ جو کہہ رہے تھے بیانیہ بنا دیا, جو ہنتے کہہ رہے ہیں لال ہے, پہلے کہتے تھے ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن تو پاکستان ہی ہو سکتی ہے ہماری. ریڈ لائن ہماری پاکستان نہیں, ہم تو ٹکریں گے نا اپنی ریاست کی محبت کے اندر, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. ہم تو اس ملک کے اندر جمہوریت بچانے کے لیے ٹکریں گے نا. دیکھیے یہ جو جال سازی ہے اس کے ذریعے اس وقت پاکستان کے معاشی مستقبل, جمہوری مستقبل اور پاکستان کے معاشرتی مستقبل کے حوالے سے شدید قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اور فیض صاحب آپ کو تو یہ پتا ہے کہ شک جو ہے وہ ابلیس کا ہتھیار ہے. وہ آپ کے دلوں کے اندر شکوک پیدا کرتا ہے اور آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں اور اپنے آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات سے جو ہے حملہ کرتا ہے. تو اس وقت بھی ہم اسی حملے کی زد میں ہیں کہ کبھی پاکستان کی معیشت دیوالیہ ہونے جا رہی ہے, میرے منہ میں خاک, کبھی پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہونے جا رہے, کبھی پاکستان جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کے کچھ ٹکڑے کرنے چلے تھے کچھ سیاستدان. تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا, یہ بنیادی طور پہ وہ ابلیس والی ڈسپشن ہے جو کہ اس کا بنیادی ہتھیار ہے. صحیح. حامد غوری صاحب,
یہ ساری باتوں کے بعد جو رضی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 23 لوگ اور شو کر رہے ہیں 10 لاکھ دیکھ رہے ہیں، اس کا سائنٹیفکلی، اس کا ٹیکنیکلی کیسے توڑ نکال سکتے ہیں؟ وہ کون کرے گا؟ ریاست کرے گی؟ میڈیا والے اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ محب وطن لوگ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ دیکھیں بہت عرصے سے جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ ایک خاص فارمیٹ کے اوپر چل رہا ہے. اس کے اندر سارے لوگ جو ہیں ان کو کیٹر نہیں کیا جا رہا. اس میں پالیٹکس جو ہے وہ ایک سنگل سبجیکٹ کے طور پہ سارا دن جو پروگرامنگ ہے جس کو ہم پیک آورز کہتے ہیں، تو اس میں شام 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک پاکستان کی سیاست کا یعنی صرف اور صرف اس دن کا احاطہ کیا جاتا ہے. اس کے اندر خواتین جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتی، اس میں جو نوجوان ہیں وہ شامل نہیں ہوتے، ان کو کور نہیں کیا جاتا. اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چند لوگ جو ہیں ان کو بٹھا کے ان سے پوچھا جاتا ہے، اور پرائمریلی وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں. وہ عام طور پہ جو پاکستان کی پالیٹکس ہے وہ بھی اس طرح کی ہے، وہ چونکہ ایک فیملی کلٹ بن چکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کوشش کی، ہم جو ہے وہ ہمیشہ صحیح رہے ہیں. اس پروسیس کے اندر ہوا یہ ہے، نقصان یہ ہوا ہے جواد، کہ پاکستان کی میجورٹی جو ویورشپ ہے وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتی. اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو سارے جو اعداد و شمار مل جائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب وہ کس پہ بیٹھے ہوئے اسکرین کے اوپر ہی ہیں. وہ اسکرین ٹیلی فون کی ہے. اچھا، اس میں یہ ہوا یہ ہے کہ جو نئے پلیٹ فارمز ہیں جو ہمارے پلیٹ فارمز نہیں ہیں، وہ امریکن پلیٹ فارمز ہیں، وہ چائنیز پلیٹ فارمز ہیں. تو اگر آپ فرض کیا ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ہر شخص کو ایک آواز مل گئی ہے، تو وہ اپنا اپنا چینل چلا رہا ہے. اور اس کے اندر پھر ان کو آستہ سے پتہ لگا کہ ان میں سے بعض پلیٹ فارمز جو ہیں وہ ان کو پیسے بھی دیں گے اگر وہ جو لا یعنی گفتگو کرتے رہیں. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ جو کلک بیٹ جیسے جو ہتھیار ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. مطلب کہ آپ جھوٹ، آپ بول تو کچھ بھی رہے ہیں لیکن اس کو جو بیچیں گے آپ اس کو وہ ایک ایسے فکرے کے ساتھ بیچیں گے جس کا عام طور پہ جو بیسز ہے وہ جھوٹ کے اوپر، پوری کہانی میں ذکر ہی نہیں ہوگا. ہاں، جھوٹ کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بائی دا ٹائم آپ اس کو جو ہے اس کی شکایت کہیں نہیں لگا سکتے. شکایت کس کو لگائیں گے؟ ٹویٹر کو لگائیں گے نا، فیس بک کو لگائیں گے، ٹک ٹاک کو لگائیں گے. وہ کہیں گے جی ہم دیکھتے ہیں اس کو، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. اس میں پروسیس میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس سارے کے سارے ماحول کے اندر اب جو نیا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. اور اس کے اندر اب ٹیکنالوجی ایسی جگہ پہ جا پہنچی ہے جس کے اندر اگر آپ پاکستان کے علاوہ باہر کے اخبارات دیکھیں الیکشن ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہندوستان میں ہونے جا رہا ہے، انڈونیشیا میں ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارے ہاں. لیکن کم از کم کچھ 40 سے زیادہ ملکوں میں الیکشنز ہیں اگلے کچھ ماہ کے اندر. ٹھیک ہے نا. ٹورڈز دی اینڈ آف دی ایئر امریکہ کے اندر بھی الیکشن ہے. اور جس سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے ذریعے اس حد تک ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہ آپ کے میرے، ہم تو عام لوگ ہیں نا، وہ لیڈرز کے ایسے ویڈیوز بنا سکتے ہیں جن کے اندر سچائی نہیں ہوگی. لوگوں کے ذہنوں میں شک ڈالا جائے گا، لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولا جائے گا. اور میں بتا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ پاکستان جو ہے وہ آلریڈی جتنی بروکن سوسائٹی ہو چکی ہے اس کے اندر اگر فرض کیا ایسے ایلیمنٹ شامل ہوں گے جس طرح بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے، بعض کیسز ہوئے ہیں، انڈونیشیا میں ہوا ہے، اینڈ دے آر بیسکلی ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ اس کے پیچھے ہے کون. تو اگر ہمارے تو دشمن پہلے ملک سے باہر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جو شکوک و شبہات کی بنیاد کے اوپر جو سوسائٹی جس طرح ٹوٹی ہوئی ہے اس کے اندر آپ یہ ایلیمنٹ بھی شامل کر دیں گے تو میں بتا رہا ہوں کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ کوئی بہت بہتر نہیں ہیں. اور اس صورت میں یہ سمجھا جائے کہ ہم ریاست جو ہے وہ ان سب سے نمٹ لے گی. ریاست ہماری ہاں ادارے جو ہیں ان کو کمزور کیا بھی گیا ہے، اور اگر وہ مضبوطی کی طرف چلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے تو ان کو توڑا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ سارے لوگ جو ارباب اختیار ہیں نا ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں، چاہے وہ اکانومی ہے، چاہے ٹیررزم ہے، چاہے ان امپلائمنٹ ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسی وقت حل ہوں گے جب یہ سارے لوگ جو ہیں نا ان کے اندر ایک کنسنسس ضرور پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ جو مسائل ہیں نا اگر ان کو اب حل نہ کیا گیا تو پھر وہ جو بے پناہ بڑا سمندر ہے نا نوجوانوں کا، ان امپلائڈ، اینگری، تو وہ اصل پاپولیشن بہت بڑا بومب ہے جس کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا اس طرح. ہاں جی، کوئی بات ہی نہیں کر رہے. تو ہمارے جو معاملات ہیں نا وہ سیاسی نہیں رہے، ہمارے معاملات جو ہیں وہ سماجی بھی ہیں،
وہ جو آپ یہ سمجھیے کہ خارجہ پالیسی سے ریلیٹڈ بھی ہیں. تو یہ کام جو ہے ہمارا جتنا بڑا ٹاسک ہے, آئی ہوپ کہ جب یہ حکومت بنتی ہے, کیونکہ اس وقت تو ہمارا سب سے بڑا جو یہ آپ یہ سمجھیے کہ پرپز ہے اس وقت اس ڈیبیٹ کا بھی, اور جو ہماری خواہش ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں, اور اس کے بعد وہ تمام پارٹیز جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے تو پاکستان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. سالو تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, معاملات بہت بڑے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ان کو ہینڈ اوور کیا جائے. جیسے سولنگی صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ نگران حکومت کے پاس جو سب سے بڑی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ وہ وقت کے اوپر الیکشن کرائے, اور اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے. اور ہمارا جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ 8 فروری کو لوگ ووٹ ڈالیں, جس کو بھی ووٹ ڈالنا ہے انہوں نے, اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں مسائل کو ڈسکس نہ کریں, حل کرنے کی کوشش کریں. حل کریں. آغا اقرار ارون صاحب ابھی بات کی جس طرح ہمیں نے کہ جو آبادی ہے وہ ایک بم ہے, روز 10-10 کارڈ تو ہمیں شادیوں کے آئے ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم ان مقروضوں میں اضافہ کر رہے ہیں. واقعتاً میڈیا کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات کر سکے اور اس پہ کوئی ایسی لائن دے سکے کہ خدا کے لیے اپنے اور ملک کے اوپر اور اپنی آنے والی نسلوں پہ احسان کیجئے. اس کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں جی 70 کی دہائی میں ہم ایک اشتہار پڑھا کرتے تھے یا ایک سلوگن سنا کرتے تھے کہ بچے کم خوشحال گھرانہ. اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آتے ہیں اور پاکستان میں پاپولیشن پلاننگ کے اوپر بات کرنا ایک گناہ بنا دیا جاتا ہے, اور باقاعدہ گناہ بنا دیا جاتا ہے. تو پھر آپ اس کو بھگت رہے ہیں, اور آج تک پاپولیشن پلاننگ جو تھا لفظ وہ اس ڈپارٹمنٹ سے چھین لیا گیا. 70 کی دہائی میں آج تک اس ڈپارٹمنٹ کا نام واپس پاپولیشن پلاننگ نہیں بن سکا ہے, آپ اس کا نام پاپولیشن ویلفیئر بنا دیے. جو ریاست اس طرح ڈر کے کام کر رہی ہو تو وہ بچوں کو کیسے کنٹرول کرے گی آبادی کو؟ بھائی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ کمپین چلانی پڑتی ہیں, اور آپ کو اسٹیٹ فارورڈ کمپین چلانا پڑتی ہیں. آپ ڈھکے چھپے کمپین سے کام نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے دیکھیں, اس کے لیے ریاست کو عام غریب لوگوں کو کچھ تفریحی مقامات, کوئی مواقع بھی ساتھ دینے ہوں گے نا, پلان کرنا پڑے گا. کمپین ضروری ہیں, اویئرنیس ضروری ہے, سینسٹائزیشن ضروری ہے, وہ میں پاکستان میں نہیں دیکھی. سلمان غنی صاحب, اب چونکہ اختتامیہ کی جانب بڑھ رہے ہیں, یہ مجھے بتائیے گا کہ الیکشن آ رہے ہیں قریب, آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, ہماری وہاں پہ بھی ملاقات ہوئی, کیا وہ جو حدتیں اور شدتیں تھیں سیاسی مخالفین کے اندر اور ان کے مابین, اس کو اب کس گراف پہ رکھیں گے, کیسے دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی کمی واقعہ ہوگی یا خدا نہ خواستہ پھر میں تے توں تے پڑھ لو؟ جواد, ابھی عامر غوری صاحب نے جن ایشوز کا ذکر کیا ہے اور جس کی آغا صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں پاکستان کے ریئل ایشوز وہ ہیں, اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان ریئل ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور اگر انتخابی فضا نہیں بن پا رہی تو اس پہ پاکستان کی لیڈرشپ کو سوچنا تو چاہیے کہ ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوا. ہم سب ورکنگ جرنلسٹ ہیں. اس وقت تک جب انتخابات میں ایک بار ہوتا تھا تو بڑے بڑے جلسے جلوس محلوں کے اندر روڈ کے لگی ہوتی تھی. ابھی تک وہ فضا نہیں بن پا رہی, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ان کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا. دیکھیں 5 سال پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز حکومتوں میں رہی ہیں, لیکن ہمارے 23-24 کروڑ عوام جو ہے وہ مسائل کی آگ میں جلتے رہے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری, غربت میں اضافہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاستدانوں کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے, اور وقت بڑا کم ہے, اور ان کو چاہیے یہ کہ پاکستان کے عوام کے اندر اپنا اعتماد بحال کرے. دیکھیں ایک عدم اعتماد ہے آج لوگوں کے اندر, عام آدمی میں اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایک گیپ ہے. اس گیپ کو فل اسی لیے کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بتانا پڑے گا یہ جن ایشوز کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان کو ایڈریس کریں گے, اور پاکستان میں جاری جمہوریت کے ثمرات جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی عیاشیاں جاری رہیں, آپ تو 70-80 اراکین کی کیبنٹ بنائیں اور پاکستان کے عوام کا چولہا نہ جلے. یہ جمہوری تجربہ پاکستان اس کا متبل نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو سنجیدگی ظاہر کرنی چاہیے, ایشوز کے
حوالے سے, اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم کیسی جمہوریت پاکستان میں چاہتے ہیں. دنیا کے اندر جمہوریت استحکام لے کے آتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات کے بعد ایک نئے انتشار کا اضافہ ہوتا ہے, اور انتخابی نتائج صرف وہ قابل قبول ہوتے ہیں جو ان کے اپنے فائدے میں ہو. جو لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں وہ دوبارہ میدان میں پہنچ جاتے ہیں. یہ سلسلہ ختم ہوئے بغیر ہم معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے, اور پاکستان میں استحکام اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان نہیں آئے گا. بہت شکریہ جناب سلمان غنی آپ کا. رضوان رضی صاحب تھینک یو ویری مچ. عامر غوری صاحب مشکور و ممنون ہوں آپ کی تشریف لانے کا. آغا صاحب بہت شکریہ, نوازش. ناظرین, دو بات اہم ہیں. ایک تو اپنے ملک کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے والا سوچ لے, وہ قدم پھر اٹھانے جوگا نہیں رہے گا. ہم نے بڑا دیکھا, ہم نے یہاں یہ بھی دیکھا, وہ جی پیشی پہ آنا ہوتا ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے, پھر سانس بھی نہیں نکل رہے تھے. ہم نے یہ تماشے تو دیکھے ہیں نا. ہم نے بڑوں کو جس طرح مخاطب کرتے ہوئے دیکھا, اور پھر مشاہد اللہ خان مرحوم مجھے یاد آ جاتے ہیں, ان کے شعر بھی یاد آ جاتے ہیں. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن سوچ سمجھ کے طے کر کے. اور پھر اسی طرح جس طبقے کے لوگ بھی ہیں, وہ ممبر و محراب والے ہیں, جبہ و دستار والے ہیں, وہ ڈاکٹرز ہیں, حکیم ہیں, اور جو نیم حکیم ہیں انہیں تو خاص طور پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. وہ لائرز ہیں, وہ جو انصاف دلانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں, اور وہ جرنلسٹ ہیں. سب کو پاکستانیت اور ریڈ لائن پاکستانی رکھنا ہوگی, وگرنہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.